الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وفي رواية ونبي الله حي يرزق عند ربه يرزق في قبره ونبي الله حي يرزق في قبره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. دوسرے پارے میں جو آیت ہے حیات شہداء کے بارے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. اور یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے ابھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اے محبوب ہرگز ہرگز آپ ان جسموں کو گمان بھی نہ کرو مردہ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، بلکہ وہ زندہ ہیں. انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، مردہ خیال بھی نہیں کرنا. عبارت النفس یہ بتا رہی ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں. عبارت النفس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن دلالت النفس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء علیہ السلام بطری کے اولا زندہ ہیں. انبیاء کی زندگی بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے اللہ کی بات پر ایمان لے آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے تیرے سامنے ایک آدمی کے 100 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، بوٹیاں بوٹیاں ہوا پڑا ہے اللہ کے راستے میں، یہ زندہ ہے. جس شخص کو یہ ایمان نصیب ہو گیا کہ دنیا والا جسم شہید کا زندہ ہے، اس کو اگلی بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود بخود مان جائے گا کہ نبی بطری کے اولا زندہ ہے. یہی وجہ ہے جو لوگ نبیوں کو زندہ نہیں مانتے، اللہ کے نبیوں کے دنیا والے جسموں کو اپنے روضہ اقدس میں، اپنے مزارات مقدسہ میں زندہ نہیں مانتے، وہ شہداء کی زندگی بھی نہیں مانتے. دعوے میں تو کہتے ہیں کہ شہداء زندہ ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں روحیں زندہ ہیں، وہ عالم علیین میں زندہ ہیں، وہ نبی جنت میں زندہ ہے. وہ دنیا والے نبیوں کے جسموں کو بھی جو زندہ نہیں مانتے، وہ شہداء کو بھی اسی طرح مانتے. وہ کہتے ہیں شہداء دنیا والے جسم زندہ نہیں ہیں، بلکہ شہداء کی بھی روحیں زندہ ہیں. وہ حدیث شریف میں چلے جاتے ہیں، جب ان کے نظری کے خلاف حدیث آتی ہے تو قرآن کی طرف دوڑتے ہیں، جب قرآن کی بات آتی ہے تو قرآن بھول گیا اب حدیث کی طرف دوڑتے ہیں. وہ جی حدیث میں آیا ہے عرش کے نیچے اڑنے والی چیزوں کے اندر شہداء کی روحیں ہوتی ہیں، لہذا شہداء کی روحوں کو تعلق دنیا والے جسم کے ساتھ نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلا جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے یہ نصیب کیا کہ وہ شہداء کی زندگی کو بلا چون و چرا دنیا والے جسموں کو زندہ مانتے ہیں، انہیں اگلی بات بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ خود مانتے ہیں کہ دنیا والے جسم انبیاء علیہ السلام کے بھی اپنے مزارات مقدسہ میں زندہ ہیں. اور یہی تشریف فرمائی ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اور مسلم شریف جلد ثانی میں ہے لیلۃ اسری بی رأیت موسیٰ یصلی قائما یصلی فی قبرہ. جس رات میں سیر کرایا گیا میں موسیٰ علیہ السلام کو، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اور نبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، ابن ماجہ شریف میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اپنی قبر میں رزق دیا جاتا ہے. خدا تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد اور نظریات پر
قائم دائم فرمائے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمائے. دنیا سے موت آئے تو ہمارے عقائد وہی پختہ ہوں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.